الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، دریا دریا میری خطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ، اور سمندر تیری عطا ہے یا اللہ، بھیج کے فاروق ایوبی جاہ و جلال، بھیج کے فاروق ایوبی جاہ و جلال، امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ، امت کا اب وقت برا ہے یا اللہ، سدرہ سے آگے جن کا مقام، جن پہ فرشتے بھیجے سلام، سدرہ سے آگے جن کا مقام، جن پہ فرشتے بھیجے سلام، جن کا انداز سب سے نرالا ہے، جن کا انداز سب سے نرالا ہے، وہ ہے باد خدا درد دل کی دوا، وہ ہے نور خدا، وہ ہے صلی علی، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والوں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ کا جلسہ بڑا خوبصورت جلسہ ہو چکا ہے، چونکہ حوصلے بڑے بلند ہیں اور آپ نے جلسے کو زندہ رکھا ہے. یہ آپ کے جلسے کی برکت ہے اور آپ لوگوں کی کرامت ہے کہ 2 بج جانے کے بعد بھی آپ کا جلسہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی شروع ہوا. یہ وقت آپ لوگوں کے جلسے کی برکت ہے اور آپ لوگوں کی کرامت ہے. آپ نے حوصلے کو مضبوط رکھا ہے اور جلسہ آپ کا اب تک جاری ہے اور شباب پر ہے. میں آپ کا تھوڑا سا وقت لینے کے لیے آیا ہوں اور ایک بڑے مقرر آرام فرما رہے ہیں، ان کی تقریر کو، ان کے بیان کو بھی آپ کو سننا ہے اور بیداری کے ماحول میں میں آپ کو کچھ پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ کو سننے کے لیے تیار، ایک بار ہاتھ اٹھائیے. انشاءاللہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیا ہے. آپ لوگ دل و دماغ سے کتنے تیار ہیں؟ چند سوالوں سے مجھے پتا چل جائے گا. اگر جواب آئے گا تو مجھے تسلی اور مجھے اطمینان ہوگا کہ آپ واقعی وعدہ کیے ہیں، اس وعدے کو پورا کریں گے. اگر جواب نہیں آئے گا تو مجھے تسلی نہیں ہوگی، مجھے اطمینان نہیں ہوگا. میرا پہلا سوال ہے، بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو
اپنے گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتا ہے، انڈے پر بیٹھتا بھی نہیں ہے، انڈے کا نشانہ اوپر سے لیتا ہے، انڈا پھٹتا ہے اور اس سے بچہ نکل آتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے؟ دماغ پر زور ڈال کر کے بتائیے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو دریا کا پانی نہیں پیتا ہے، گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا؟ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ لالچ کرتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ دھوکہ دیتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ حرام کھاتا ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ تکبر کرتا ہے؟ یہ تو وہ سوالات تھے جو تاریخی تھے، جواب نہیں آیا، میں ابھی تک مایوس نہیں ہوں، مجھے امید ہے کہ تاریخی سوال میں آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ ضرور جواب دیں گے۔ جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ میرا پہلا سوال ہے کہ بتائیے پان کی دکان میں آپ ایک چیز کھاتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے، میں ہری میرے بچے کالے مجھے چھوڑ میرے بچے کھا لے، میں ہری میرے بچے کالے مجھے چھوڑ میرے بچے کھا لے، وہ کون سی چیز ہے آپ پان کی دکان میں اسے کھاتے ہیں؟ بتائیے۔ دوسرا سوال، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پھل ہے جو گرمی کے موسم میں آتا ہے، اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے، ہرا مکان لال دکان بیچ میں بیٹھا کالورا، ہرا مکان لال دکان بیچ میں بیٹھا کالورا۔ تیسرا کون؟ تربوز، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے کہ بچپن میں کالی جوانی میں لال بڑھاپے میں سفید، بچپن میں کالی جوانی میں لال اور بڑھاپے میں سفید۔ چوتھا کیا؟ نہیں، غلط۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ایک چوتھا سوال کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ غریب اس کو پھینکتا ہے اور امیر حفاظت سے جیب میں رکھتا ہے؟ آخری سوال، ہاں ایک آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بتائیے وہ 10 کون سے بھائی ہیں، ایک ان میں ناچتا ہے، 4 چھپے رہتے ہیں اور 5 کھڑے کھڑے دیکھتے رہتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ کچھ سوالوں کا جواب آیا اور کچھ سوالوں کا جواب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے آپ لوگ تھوڑے بیدار ہیں، مکمل بیدار نہیں ہیں۔ ایک بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سوالوں کے جواب کو مکمل کر کے میں جلدی سے پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال تھا حافظ قرآن کی دستار بندی ہے، اس کی نسبت سے میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے گھونسلے میں انڈا نہیں دیتا ہے، ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتا ہے، انڈے پر بیٹھتا بھی نہیں ہے بلکہ اس کا نشانہ لیتا ہے، نگاہوں کا اثر ڈالتا ہے، انڈا پھٹتا ہے اسے بچہ نکل آتا ہے، اس کا نام ہے تاس۔ تاس کہتے ہیں ایک چڑیا ہے، اس کی لمبی لمبی ٹانگ ہوتی ہے، ٹیں ٹیں کرتی رہتی ہے، ٹیں کرتی رہتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈھیلے کے کھیت میں انڈا دیتی ہے اور انڈا پر بیٹھتی بھی نہیں، اس کا نشانہ لے کر کے نگاہوں کا اثر ڈالتی ہے، انڈا پھٹتا ہے اس سے بچہ نکل آتا ہے۔ جب چھوٹی سی چڑیا کی نگاہ کے اثر سے انڈا پھٹتا ہے کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، تو قرآن اور حافظ قرآن کی نگاہوں کے اثر سے کتنا بڑا انقلاب آئے گا، گمراہ انسان کو بھی ہدایت ملے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال آپ سے میں نے کیا تھا کہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے وہ دریا کا پانی نہیں پیتا ہے، گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا ہے، وہ الو ہے۔ حیات الحیوان میں لکھا ہے سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، اے الو تو دریا کا پانی کیوں نہیں پیتا، گیہوں کا دانہ کیوں نہیں کھاتا؟ تو الو نے جواب دیا جس تاریخ سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دریا میں ڈبا دیا، اس تاریخ سے میں دریا کا پانی نہیں پیتا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے باہر نکال دیا، اس تاریخ سے میں گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا۔ میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ لالچ کرتا ہے، جواب نہیں آیا، وہ کوا ہے۔ اگر ہم بھی ضرورت سے زیادہ لالچ کریں گے تو کوے کی طرح ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ تکبر کرنے والا پرندہ کون ہے؟ مور ہے، وہ صورت پر تکبر کرتا ہے لیکن جب پیر پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو اسے اپنی اوقات معلوم ہو جاتی ہے۔ ہم بھی اگر اپنے کو بڑا سمجھیں گے دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے، اللہ ایسی ٹھوکر دے گا کہ اوقات بتا دے گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ حرام کھاتا ہے، جواب نہیں آیا، وہ گدھا ہے، مردار کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہو کر کے جائز ناجائز کو نہیں دیکھیں گے، حلال اور حرام کو نہیں دیکھیں گے، گدھے سے بدتر ہمارا حال ہے۔ ایک پرندہ ہے، میں نے پوچھا کہ وہ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا کون ہے، تو شتر مرغ ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے تو کہتا میں پرندہ ہوں، اڑ کر کے دکھا تو کہتا میں اونٹ ہوں، اگر اونٹ ہے تو بوجھ اٹھا کر کے دکھا تو کہتا میں پرندہ ہوں۔ یہ دھوکہ دینے والا پرندہ ہے۔ مسلمان وہ ہے جو کسی سے دھوکہ نہ کھائے اور کسی کو دھوکہ نہ دے، انشاءاللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔
یہ تو تاریخی سوال تھے، جواب نہیں آیا، اور کچھ سوالوں کا جواب آیا الحمدللہ۔ مجمع بیدار ہے، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے اور اللہ آپ کا دین بھی بنائے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے پان کی دکان میں آپ اسے کھاتے ہیں، اس کے بارے میں پہلی مشہور ہے میں ہری میرے بچے کالے، مجھے چھوڑ میرے بچے کھا لے، وہ الائچی ہے۔ الائچی کے چھلکوں کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس کے دانے کو کھا لیا جاتا ہے، اسی کے بارے میں یہ پہلی ہے میں ہری میرے بچے کالے، مجھے چھوڑ میرے بچے کھا لے۔ دوسرا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے گرمی کے موسم